السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک کہانی لائی ہوں، بکری کے 3 بچوں کی کہانی۔ چلے ٹھیک ہے، پھر ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بکری کے 3 بچے تھے۔ وہ بکری اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ ایک دن ان کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم تھا اور بکری کے بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ ویسے تو بچوں کے بابا نے ان کے لیے سامان لے کے آ جانا تھا شام تک، لیکن چونکہ بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، اس لیے بکری نے سوچا کہ وہ خود بازار جائے اور ان کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر آئے۔ لیکن وہ اپنے تینوں بچوں کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی۔ بچے بہت چھوٹے تھے اور ناسمجھ تھے، لہٰذا بکری نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کو چند چیزیں سمجھائے اور پھر بازار جائے چیزیں لانے کے لیے۔ بکری نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور سمجھایا، دیکھو پیارے بچوں، یہاں پہ قریب ہی ایک بھیڑیا رہتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں گھر میں نہیں ہوں تو وہ آ کر تم تینوں کو کھا جائے گا، اس لیے تم تینوں میری بھی ایک بات غور سے سنو اور اس پر عمل کرو تاکہ بھیڑیا تم لوگوں کو آ کے کھا نہ جائے۔ بکری کے بچوں نے بولا، جی اماں آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی بات غور سے سن رہے ہیں اور اسی پر عمل کریں گے۔ بکری نے ان کو بولا کہ جب تم لوگ دروازہ کھولنے لگو تو پہلے دیکھ لو کہ آواز باریک ہے یا بھاری۔ اگر تو آواز باریک ہوگی تو وہ میں ہوں گی اور اگر آواز بھاری ہوگی تو وہ بھیڑیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ضرور دیکھو کہ کیا جب تم دروازہ کھولنے سے پہلے یہ دیکھو کہ دروازے کے نیچے سے جو پاؤں نظر آ رہے ہیں وہ کالے رنگ کے ہیں یا پھر سفید رنگ کے۔ اگر وہ سفید رنگ کے پاؤں ہوں گے تو وہ میرے پاؤں ہوں گے اور اگر وہ کالے رنگ کے پاؤں ہوں گے تو وہ بھیڑیا ہوگا۔ یہ دونوں باتیں بتا کر بکری نے کچھ پیسے اٹھائے اور بازار کی طرف چلی گئی۔ بچوں نے دروازہ بند کر لیا۔ اب جب بکری رستے سے گزر رہی تھی تو بھیڑیے نے اس کو دیکھ لیا اور وہ بولا، ہا ہا ہا، آج تو بکری جا رہی ہے اور بچے گھر میں اکیلے ہوں گے، میں بچوں کو کھاؤں گا۔ اور وہ خوش ہو گیا۔ جب بکری چلی گئی تو بھیڑیا دروازے پہ آیا اور اس نے دستک دی۔ حسب معمول بچوں نے پوچھا، کون ہے؟ تو بھیڑیا بولا، میں تمہاری امی ہوں، میں کھانا لے کے آئی ہوں، دروازہ کھولو۔ پیارے بچوں دروازہ کھولو۔ جب بچوں نے آواز سنی تو وہ دروازہ کھولنے ہی لگے تھے کہ ایک بچہ بولا، نہیں نہیں، امی نے ہمیں بولا تھا کہ پہلے یہ دیکھو کہ آواز بھاری ہے یا باریک۔ یہ آواز تو بہت بھاری ہے، یہ ہماری امی کی آواز نہیں ہے، اس لیے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بچوں نے بھیڑیے کو بولا، دیکھو تم بھیڑیے ہو، تمہاری آواز بہت بھاری ہے، ہماری امی کی آواز تو بہت باریک ہے، تم ہماری امی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بھیڑیے نے جب یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ ایک حکیم کی دکان پہ گیا اور اس نے بولا کہ مجھے آواز باریک کرنے والی کوئی دوائی دے دو۔ حکیم نے اس کو ایک دوائی دی اور بولا کہ ایک چمچ صبح شام پی لو۔ اب بھیڑیا وہ دوائی لے کے آیا اور اس نے گھر کے پیچھے والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے وہ دوائی پوری کی پوری پی لی اور تھوڑی دیر بعد ہی اس کی آواز باریک ہو گئی۔ اب وہ بکری کے بچوں کی طرف آیا اور اس نے بولا، پیارے بچوں دروازہ کھولو، میں تمہاری امی ہوں، میں آ گئی ہوں۔ اب بچے بڑے خوش ہوئے کہ ان کی امی آ گئی ہے، لیکن پھر ایک بچے نے بولا، رکو رکو، دروازہ کھولنے سے پہلے اس کے پاؤں دیکھو، اگر اس کے پاؤں وائٹ ہوں گے تو ہی ہم دروازہ کھولیں گے اور اگر اس کے پاؤں کالے ہوں گے تو پھر ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لہٰذا انہوں نے دروازے کے نیچے والے حصے سے دیکھا تو بھیڑیے کے پاؤں تھے اور وہ بہت زیادہ کالے تھے۔ تو بچے بولے، دیکھو بھیڑیے، ہم سمجھ گئے کہ یہ تم ہو،
تم ہمیں کھانے آئے ہو، ہماری امی کے پاؤں تو بہت سفید ہیں اور تمہارے پاؤں بہت کالے، تو ہم تمہیں دروازہ نہیں کھولیں گے، جب ہماری امی آئیں گی ہم ان کو ہی دروازہ کھولیں گے۔ جب بھیڑیے نے یہ سنا تو وہ واپس گیا اور اس نے ایک نان بائی کی دکان پہ جا کے بولا، نان بائی مجھے 2 روٹیوں کا آٹا چاہیے۔ نان بائی نے بولا میں تمہیں روٹیاں پکا کے دیتا ہوں، تم کہاں روٹیاں بناتے پھرو گے؟ لیکن اس نے بولا کہ نہیں نان بائی مجھے روٹیاں نہیں چاہیے، مجھے آٹا ہی چاہیے۔ نان بائی نے اس کو بولا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم 2 روٹیوں کا آٹا لے لو۔ اس نے 2 روٹیوں کا آٹا لیا اور اپنے پاؤں پہ وہ آٹا لگا لیا۔ پھر وہ بکری کے بچوں کے گھر میں گیا اور اس نے بولا پیارے بچوں دروازہ کھولو، میں تمہاری امی ہوں، میں آ گئی ہوں، چلو جلدی جلدی دروازہ کھولو۔ جب بچوں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا پاؤں بھی وائٹ تھے اور آواز بھی باریک، لیکن جب دروازہ کھلا تو سامنے بھیڑیا تھا۔ بچے سب بھاگ کے چھپ گئے۔ بھیڑیا نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو نگل لیا، لیکن ایک بچہ بچ گیا، وہ گھڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ اب بھیڑیا ان کو کھا کے تو اپنے ندی کے پاس پانی شانی پی کے اور وہاں ندی کے پاس لیٹ گیا۔ اب بکری جب آئی اس نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سب سامان ادھر سے ادھر بکھرا ہوا تھا اور اس کے بچے تھے ہی نہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے بولا پیارے بچوں تم کہاں ہو؟ تو ایک بچہ جو گھڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ کامتا کامتا باہر نکلا اور اس نے اپنی امی کو رو رو کے بتایا کہ بھیڑیا آیا تھا اور اس نے باقی دونوں بچوں کو نگل لیا۔ تو بکری کو بہت زیادہ غصہ آیا، اس نے بولا اس کی یہ جرت کہ یہ میرے بچوں کو کھائے۔ اچھا وہ ایک درزی کے پاس گئی، وہاں سے اس نے ایک کینچی اور سوئی دھاگا لیا اور رستے سے چند پتھر اٹھائے اور بھیڑیے کے پاس گئی۔ اس نے کینچی سے بھیڑیے کا پیٹ کاٹا، اس میں سے اپنے بچے نکالے اور ان کو پانی میں سے اچھی طرح نہلایا دھلایا اور پھر اس نے اس کے پیٹ میں پتھر رکھ کے سوئی دھاگے سے سلائی کر دیا۔ پھر وہ اپنے بچوں کو لے کے گھر چلی گئی، ان کو کھانا بنا کے دیا اور سب بچوں نے خوش ہو کے کھانا کھایا۔ اور جب بھیڑیے نے پانی پیا تو پتھر چونکہ اس کے پیٹ میں تھے، اوپر سے اس نے پانی پی کر اس کی وہیں پہ موت واقع ہو گئی۔ لہٰذا نتیجہ یہ کہ ہمیشہ ہمیں اپنی ماں باپ کی بات ماننی چاہیے اور وہی ہماری حفاظت کرتے ہیں۔